بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں 2 عورتیں تھیں، دونوں کی گود میں بیٹے تھے۔ وہ دونوں کہیں جا رہی تھیں کہ راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ وہ عورت جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، دوسری عورت کے بچے کو چھین کر بولی، یہ میرا بچہ ہے، بھیڑیا تیرے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ بچے کی ماں نے کہا، بہن اللہ سے ڈرو، یہ بچہ تو میرا ہے، بھیڑیے نے تیرے بچے کو اٹھایا ہے۔ ان دونوں میں جب جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابا جان، ایک فیصلہ میرا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ چھری منگوائی جائے۔ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور آدھا بڑی کو اور آدھا چھوٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی تو خاموش رہی اور چھوٹی بولی کہ حضور، آپ بچہ بڑی ہی کو دے دیں، لیکن خدا را میرے بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بچہ اسی چھوٹی کا ہے جس کے دل میں شفقت مادری پیدا ہو گئی۔ چنانچہ وہ بچہ چھوٹی کی گود میں دے دیا گیا۔ شیطان کی تھوک۔ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلا مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور ایک مرتبہ اس مردود نے بغض اور کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر پڑی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبریل کے لگے ہیں۔ 1300 سال کی عمر کا بادشاہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل میں چلے جاتے تھے۔ آپ کو ایک گنبد نظر آیا۔ آواز آئی کہ اے دانیال، ادھر آ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی مقبرے کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمارت ہے اور عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے۔ پھر آواز آئی کہ دانیال، تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اور اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں۔ خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لاتعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا، مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے، اور جب میرے حکم پر ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا، جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا، فوراً مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بیکار جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے، میرے قلعہ سے سارے لوگ، بیویاں، بچے سب بھاگ گئے۔ میں تنہا قلعہ میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازہ پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلہ کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشت ہے۔ جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلا کہ خدا سے ہر قسم کی نعمت پا کر بھی اس کی ناشکری کرنا انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے، اور اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پائے،
ایک دن اس نے مرنا ضرور ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔